بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے سچے نبی نے فرمایا ان اللہ اختار علی اصحابی و صحاری، بے شک اللہ نے مجھے چن لیا، میرے صحابہ کو میرے لیے چن لیا، و صحاری میرے سسرالیوں کو میرے لیے چن لیا۔ اللہ اللہ فی اصحابی یعنی اللہ سے ڈرنا، میرے کسی صحابی کی توہین نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبا صحابی فقط سبانی، جو میرے صحابہ کو سب بکتا ہے وہ مجھے بکتا ہے۔ المیہ یہ ہے جو اہل بیت کے دشمن ملا خوارج ہیں، ان کو اگر آل محمد کی شان میں، مولا علی کی شان میں، حسنین کریمین کی شان میں احادیث مبارکہ سنائی جائے وہ نہیں مانتے۔ اسی طرح صحابہ کے حق میں جو میں نے حدیثیں پڑھی ہیں، اللہ کے نبی نے ادب کا درس دیا، جو منکرین صحابہ ہیں وہ نہیں مانتے۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، میں شیعہ علماء میں سلجھے اور اچھے علم والے علماء کو بھی میں نے سماعت کیا اور دیکھا، وہ صحابہ کا احترام کرتے ہیں اور قرآن پاک کو مانتے ہیں، اور تفاسیر میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ برحق ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اللہ فرماتا ہے قرآن کو نازل کرنے والا میں اللہ، اس کی حفاظت کرنے والا میں اللہ ہوں۔ لیکن ایک مولوی خانہ خواری اپنے آپ کو اللہ یاری کہتا ہے، وہ شیعہ حضرات میں گمراہی پھیلا رہا ہے، بے لاگ صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے۔ اب تو ایک کلپ میں نے اس کا دیکھا ہے، وہ قرآن کا بھی انکاری ہے۔ وہ ان کے مولوی صاحب تھے مقبول، لکھنؤ کے مقبول ترجمہ زمیمہ، جن کو آج کل حکومت پاکستان نے بین کیا ہوا ہے۔ تو اللہ یاری مقبول ترجمہ سے یہ لے رہا ہے کہ مقبول ترجمے والے نے لکھا کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان جامع القرآن نے قرآن میں رد و بدل کر دیا، استغفر اللہ۔ لکھتا ہے کہ اصل آیت یہ تھی ذالک الکتاب فی علی، لیکن حضرت عثمان نے فی علی کی بجائے لکھ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اسی طرح وہ مقبول ترجمہ والا زمیمہ میں لکھتا ہے کہ اصل آیت تھی ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن حضرت عثمان نے آیات میں رد و بدل کیا۔ یہ مقبول ترجمہ کی بات کر رہا ہوں، میں نے اہل تشیع کی تفسیر نمونہ پڑھی ہے، اور جو جید ان کے علماء ہیں وہ قرآن پاک کو مانتے ہیں، صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن اللہ یاری اور ایسے جہلاء کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ جو صحابہ کی بے ادبی کرے اور پچھلی کچھ کتابیں وہ شیعوں کی لی ہوئی ہیں، پتہ نہیں مستند ہے یا غیر مستند ہے، یہ شیعہ علماء زیادہ بیان کر سکتے ہیں، وضاحت کر سکتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں، بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے اصل قرآن حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے، وہ 70 گز کا ہے، وہ امام مہدی علیہ السلام لے کر رہیں گے، مولا علی سے لے کر ہادی مہدی امام برحق امام مہدی پر ہم اہل سنت کا امام مہدی علیہ السلام پر ایمان ہے، لیکن ہم قرآن کو سچا مانتے ہیں۔ جو قرآن کا بھی منکر ہے وہ صحابہ کو کیا مانے گا؟ اس لیے میرے پیارے شیعہ سنی بھائیوں، جو ذمہ دارانہ اہلیت رکھتے ہیں شیعہ سنی علماء، ایسے بے ادب مولویوں کو لگام دے، اللہ یاری جیسوں کو جو قرآن کا انکار کرے، پہلو مصطفیٰ میں لیٹے ہوئے ہیں، صدیق و فاروق حضور کے پاک سسر ہیں، تو ان کی توہین کرتا ہے۔ یہ کس حیثیت کا ہے جو قرآن کو نہیں مانتا، صحابہ کو نہیں مانتا؟ اس کی حیثیت کو واضح کیا جائے کہ ایسے لوگ، اس قسم کے لوگ اللہ یاری جیسے، یہ کون ہے؟ مسلمان کہلوانے کے حقدار ہیں؟ قرآن پاک میں آیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ
سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی۔ جو سرکردہ علماء اہل سنت اہل تشیع ہیں اور محتاط گفتگو کرتے ہیں، صحابہ کا احترام کرتے ہیں، قرآن کو سچا مانتے ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن تقاضا وقت یہ ہے اللہ یاری جیسے بے ادب صحابہ کا بے ادب ایسے لوگوں کو لگام دینی چاہیے۔ علی و فاطمہ شبیر و شبر، رسول اللہ دے انوار واہوا، ابو بکر و عمر عثمان حیدر، محمد مصطفیٰ دے یار واہوا، وما علینا الا البلاغ المبین۔